السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک دن ایک راجا نے اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلایا اور تینوں کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک تھیلا لے کر باغیچے میں جائیں اور وہاں سے جو اچھے سے اچھے پھل ہوں وہ توڑ کر لائیں۔ وہ تینوں الگ الگ باغ میں چلے گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ راجا کے لیے اچھے سے اچھے پھل لے کر جائے جو میٹھے بھی ہوں اور پکے ہوئے بھی ہوں۔ اس نے بہت محنت کر کے اچھے اور میٹھے پھل اکٹھے کیے، جبکہ دوسرے وزیر نے سوچا کہ راجا نے کون سا ہر پھل کو چیک کرنا ہے یا وہ کرے گا، تو اس نے جلدی جلدی میں کچھ اچھے اور کچھ سڑے گلے پھل تھیلے میں ڈال دیے۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ راجا کی نظر تو صرف بھرے ہوئے تھیلے پر جائے گی، اندر کیا ہے وہ چیک کر کے تھوڑی نہ دیکھے گا، تو اس نے اپنا وقت بچانے کے لیے جلدی جلدی اس میں گھاس اور پتے بھر دیے۔ دوسرے دن راجا نے تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں بلایا، لیکن ان کے تھیلے کھول کر بھی نہیں دیکھے اور حکم دے دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 2 مہینے کے لیے جیل میں بند کر دو، اور کھانے کے لیے جو کچھ بھی ان کے تھیلے میں ہے اسی سے یہ اپنا کام چلائیں گے۔ تینوں وزیروں کو ان کے تھیلوں سمیت الگ الگ جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب جیل میں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان پھلوں کے۔ تو جو پہلا وزیر تھا اس کے پاس میٹھے اور پکے ہوئے پھل تھے اور وہ مزے سے کھاتا رہا، اور جو دوسرا وزیر تھا اس کو کچھ پھل اچھے اور کچھ پھل سڑے گلے ملے۔ لیکن جو تیسرا وزیر تھا اس کی حالت تو زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے صرف گھاس پھوس اور پتے تھے۔ 2 مہینے کی قید کے بعد جو پہلا وزیر تھا وہ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جو دوسرا وزیر تھا وہ بہت بیمار ہو کر نکلا، اور جو تیسرا وزیر تھا وہ ان 2 مہینے کی قید میں مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے صرف پتے اور گھاس پھوس تھی۔ اب اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو پھل ہے نا، یہ ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال ہیں، اور یہ جو قید ہے، یہ جو جیل ہے، یہ ہمارا برا وقت ہے۔ ہم زندگی بھر جو بھی اعمال کرتے ہیں نا، ہمارے برے وقت میں ہم کو انہی اعمال کا صلہ ملتا ہے۔ اور اگر ہم نے زندگی بھر برے کام کیے ہیں، کسی کا کوئی بھلا نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، سب کو دکھ پہنچایا ہے، پھر ہمارے بھی برے وقت میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے تھے۔ لیکن جو انسان سب کا بھلا کرتا ہے، سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کے اچھے اعمال کسی نہ کسی روپ میں اسے ضرور واپس ملتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان اچھا یا کوئی نہ کوئی انسان ایک فرشتے کی روپ میں آ کر اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ پھر اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے وہ کس کو بھیجے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہو، آپ کو بھی اپنے کیے ہوئے سارے اچھے کاموں کا صلہ اچھا ہی ملے گا۔ کس روپ میں ملے گا، کب ملے گا، کس طرح ملے گا، یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بلکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ قدرت بدلے میں آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آنے والے اچھے لوگوں کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے کچھ اچھا سیکھو، کیونکہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے۔ اگر آپ ہر کسی کے ساتھ غصے سے پیش آؤ گے، نفرت سے پیش آؤ گے، یا صرف مطلب کے لیے ہی ان سے بات کرو گے، تو کیا ہوگا، لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔
اس لیے جب بھی کسی سے ملو مسکرا کر ملو، اور کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو، کیونکہ تمہارے الفاظ کسی کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہمیشہ جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں برے لوگ آ جائیں اور کوئی آپ کو دکھ دے جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر دکھ انسان کو سبق سکھانے کے لیے آتا ہے، اور ہر سبق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ چینج اور ٹرانسفارمیشن ہمیشہ پینفل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، مگر ایکسیپٹنس ایک ایسی چابی ہے جو اس عمل کو آسان اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ جتنی جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اتنی جلدی آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور اتنی ہی جلدی آپ دوبارہ وہ ایک مسٹیک یا ایک ہی غلطی یا سیم مسٹیک نہیں کرتے۔ جب آپ سیم مسٹیک نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں ایک نیو سچویشن آتی ہے، پھر آپ کچھ نیا سیکھتے ہو، اور پھر زندگی میں اس لیول سے نیکسٹ لیول پر جاتے ہو۔ اس لیے لرن فاسٹ، گرو فاسٹ۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔